کاہینہ ساؤتھ افریقن مصنف جبولو ایس ڈیبیلے کے افسانے کا اردو ترجمہ، مترجم خورشید اقبال۔ لڑکے نے دروازے پر دھیرے سے دستک دی۔ ایک بڑا سا موٹا کتا اس کے ٹخنوں کو سونگھ رہا تھا۔ کتے کی موجودگی سے وہ خاصا پریشان تھا۔ اسے اجنبی کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا اور وہ جلد از جلد مکان کے اندر داخل ہو جانا چاہتا تھا، لیکن اب تک اسے اپنی دستک کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسے سیدھے دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو جانا چاہیے، لیکن کاہینہ کیا کہے گی؟ کیا وہ اسے بد دعا دے دے گی؟ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ کس سے زیادہ خوفزدہ تھا، اس کتے سے یا کاہینہ سے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ دروازے پر زیادہ دیر تک کھڑا رہا تو شاید کتا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ کسی غلط مقصد سے آیا ہے، اور اگر وہ واپس ہوگا تو کتا شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ بھاگ رہا ہے۔ اور کاہینہ، وہ جب آخرکار دروازہ کھولے گی اور کسی کو دروازے پر نہ پائے گی تو کیا کہے گی؟ وہ تو یہی سمجھے گی نا کہ شاید کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور پھر وہ یقیناً اس کی طرف آسمانی بجلیاں بھیج دے گی۔ اور ساتھ ہی یہاں سے اس طرح بھاگ جانے میں اس کا ایک اور نقصان بھی تھا۔ اس صورت میں اسے مقدس پانی نہیں مل پاتا جس کے لیے اس کی بیمار ماں نے اسے کاہینہ کے پاس بھیجا تھا۔ کاہینہ اور مقدس پانی کا معاملہ بڑا پراسرار تھا۔ لڑکے نے ان سے متعلق شہر کی گلیوں میں گردش کرتی کئی افواہیں سنی تھی۔ مقدس پانی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، بس ایک خالی بوتل میں پانی بھر کر اسے کاہینہ کے پاس لے جانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ بوتل پر اپنا ہاتھ رکھ کر دعائیں کرتی، اس کے بعد وہ پانی مقدس ہو جاتا اور اس میں شفا بخشنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ اس کی ماں نے تو اسے یہی بتایا تھا۔ لڑکے نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار اس کی دستک میں شدت تھی، لیکن اس نے یہ خیال بھی رکھا تھا کہ اس کی دستک اتنی تیز نہ ہو کہ کاہینہ ناراض ہو جائے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ کتا اب بھی اس کے ٹخنوں کو سونگھے جا رہا تھا۔ لڑکے نے بوتل کو مضبوطی سے تھام لیا جس میں اس نے کاہینہ کے گھر کے ٹھیک سامنے والی گلی کے دوسرے جانب واقع نل سے ابھی پانی بھرا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس بوتل کو کتے پر دے مارے، اور اس حملے میں اگر بوتل ٹوٹ جائے تو اس کے نوکیلے ٹکڑے کتے کو بھونک دے۔ لیکن کاہینہ کیا کہے گی؟ وہ شاید اسے بد دعا دے گی۔ اس نے دوبارہ دستک دی، اور اس بار اسے کسی عورت کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ آواز آئی۔ لڑکے نے جلدی سے دروازے کا نوب گھما کر اسے دھکا دیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کتا غرایا۔ لڑکے نے گھبرا کر پھر نوب کو گھمایا اور دھکا دیا۔ اس بار کتا تیز آواز میں بھونکا اور لڑکے نے مضطربانہ انداز میں دروازے پر دستک دے ڈالی۔ تبھی اس نے دروازے کا بولٹ کھسکنے کی آواز سنی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر تاریکی تھی۔ دروازے کا نصف حصہ جیسے تاریکی میں مدغم ہو گیا تھا۔ لڑکے نے کتے کے بالوں کی رگڑ اپنی پنڈلیوں پر محسوس کی۔ کتا کھلے دروازے سے گزر کر مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، عورت اچانک غصے سے بولی۔ لڑکے نے حیرت سے سوچا، کیا یہی کاہینہ ہے؟ اسی دوران ایک بار پھر کتا دھیرے دھیرے اس کی ٹانگوں سے رگڑ کھاتا ہوا گزرا۔ لڑکے کو ایک ہلکی سی نرماہٹ بھری گرمی کا احساس ہوا، اور ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ گرمی کا احساس تو لمحاتی تھا، لیکن سنسناہٹ باقی رہی، جو اس کی پیٹھ سے ہوتی ہوئی اس کی گردن کے پچھلے حصے تک پھیل گئی، اور خوف کی ایک سرد لہر سے اس کا جسم ہولے ہولے کپ کپانے لگا۔ کتا اندر نہیں جا سکتا۔ عورت چیخی، یہ کسی سفید فام کا مکان نہیں ہے۔ لڑکے نے چمڑے کے نرم جوتوں کی چرمراہٹ کو اندھیرے میں مدغم ہوتے سنا۔ عورت شاید اندر جا رہی ہے، لڑکے نے سوچا، اور وہ بھی اس کے پیچھے مکان میں داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کر دو، عورت نے کہا، جو اب بھی اندھیرے میں آگے بڑھی جا رہی تھی۔ لڑکا یہ کام اس کے کہنے سے قبل ہی انجام دے چکا تھا۔ حالانکہ باہر بھی اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن اندر کا اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔
ڈھلتے ہوئے دن کی مدھم ہوتی روشنی کھڑکیوں سے کمرے کے اندر پہنچ رہی تھی جن کے پردے ابھی کھینچے نہیں گئے تھے۔ کیا ایسا موم بتیوں کی بچت کے لیے کیا گیا ہے؟ لڑکے نے حیرت سے سوچا۔ اس کی ماں بھی اسے مکمل اندھیرا ہونے سے قبل موم بتیاں جلانے پر اکثر ڈانٹا کرتی ہے۔ لڑکے کی نگاہیں بے ساختہ کھڑکی سے آنے والی مدھم روشنی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ حیران تھا کہ عورت اس اندھیرے میں آخر کہاں غائب ہو گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اسے کھڑکی سے باہر جھانکتا دیکھ کر یہ تو نہیں سمجھ لے گی کہ وہ اندھیرے سے خوفزدہ ہے۔ وہ اپنی نگاہیں کھڑکی سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن کھڑکی کے باہر دھیرے دھیرے ہلتی ہوئی انگور کی بیلوں کی گہری سبز پتیوں نے اسے مسحور کر رکھا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل جب وہ انہی بیلوں کی اندھیری سرنگ سے گزر کر آ رہا تھا جو مین گیٹ اور مکان کے دروازے کے درمیانی راستے کے اوپر پوری طرح چھائی ہوئی تھی، تو وہ کس قدر خوفزدہ تھا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کے ہاتھ ان بیلوں اور ان میں لٹکتے مخملی سیاہ اور رسدار انگوروں سے مس نہ ہوں جو بالکل اس کی دسترس میں موجود شاخوں پر لٹکے اسے لبھا رہے تھے۔ ان بیلوں کو چھونا منع ہے۔ یہ ایک ایسی تنبیہ تھی جس سے چارٹرسن قصبے کا ہر شخص واقف تھا۔ یہ مشہور تھا کہ ان بیلوں پر ایک گاڑھا نظر نہ آنے والا گوند لگا ہوا ہے جس کی مدد سے کاہنہ رات میں انگور چرانے کی نیت سے آنے والے چوروں کو پکڑتی ہے۔ اندھیری سرد رات میں چور صبح ہونے تک ان بیلوں سے چپ کے رو رو کر معافیاں مانگتے رہتے تھے۔ صبح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ کاہنہ اپنے مکان سے نکلتی تھی، اپنے بازو آسمان کی طرف بلند کرتی اور کہتی تھی، جاؤ جاؤ گنہگار انسان جاؤ، اور اب گناہ مت کرنا۔ اچانک وہ چور آزاد ہو کر وہاں سے چلا جاتا تھا، لیکن اب وہ بالکل بدلا ہوا ہوتا تھا، ایک بالکل مختلف انسان۔ یہ وہی بیلیں تھیں۔ ہر سال گرمیوں میں قصبے میں ان کا تذکرہ رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ اسکول سے بھاگ نکلا اور وہ چاروں ایک بس میں قصبے کی جانب واپس آ رہے تھے، اس میں سوار کچھ لوگ کاہنہ کے انگوروں کے متعلق آپس میں بحث کر رہے تھے۔ بس میں اتنی بھیڑ تھی کہ ہلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسکول سے بھاگے ان دوستوں نے اپنی نشستیں معمر لوگوں کو دے دی تھیں اور خود بس کے درمیان میں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے کھڑے تھے اور لوگوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ ایسی جگہ کھڑے تھے کہ بس میں موجود زیادہ تر مسافروں کو بآسانی دیکھ سکتے تھے، یہاں تک کہ اس نظر نہ آنے والے گوند سے ایک گائے بھی نہیں بچ سکتی، ایک لمبے شخص نے کہا، جس کے گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور اس کی بندر ٹوپی اس کے ماتھے کے ساتھ بے ترتیبی سے چپکی ہوئی تھی۔ نصف دائروں کی صورت میں اٹھی ہوئی مونچھوں کی وجہ سے وہ کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ میرا تو بس ایک ہی سوال ہے، ایک موٹی عورت بولی، جو اپنی گود میں دھلے ہوئے کپڑوں کی ایک بڑی سی گٹھری لیے بیٹھی تھی۔ کیا تم نے کبھی کسی آدمی کو ان بیلوں سے چپکے ہوئے دیکھا ہے؟ مجھے بس اس سوال کا جواب دو۔ اس نے خود اعتمادی سے بھرپور لہجے میں کہا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ باہر سائیکلوں پر سوار مزدور ایک قطار میں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ بس ان کے اتنے قریب سے گزر رہی تھی کہ لڑکے کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ بس سے ٹکرا نہ جائیں۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان بیلوں سے چپک گیا تھا، ایک نوجوان نے کہا، جو بس کی سب سے پچھلی نشست پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لوگ پورے راستے ایک دوسرے کو فحش لطیفے سنا کر قہقہے لگاتے رہے تھے۔ نوجوان کے ہونٹ موٹے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ کب؟ میرا مطلب ہے کہ وہ ان بیلوں سے کب چپکا تھا؟ اور وہ آدمی تھا کون؟ موٹی عورت نے کہا۔ اس طرح کی باتیں واقعی ہوا کرتی ہیں۔ کئی عورتوں کی آوازیں بیک وقت گونجی۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، بندر ٹوپی والے شخص نے کہا۔ کچھ عورتوں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ بات سمجھنا نہیں چاہتی، انہیں تو بس مردوں کی مخالفت کرنی ہوتی ہے، صرف مخالفت۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ ایک عورت نے پوچھا۔ بات کچھ اور ہو رہی تھی اور اس نے بات کو کہیں اور پہنچا دیا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، موٹی عورت اپنے کپڑوں کی گٹھری سنبھالتی ہوئی بولی۔ مجھے باتوں کے جال میں الجھانے کی کوشش مت کرو، میں نے بس ایک سیدھا سادہ سوال کیا ہے، مجھے صرف اس کا جواب چاہیے۔
ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کئی عورتیں پھر ایک ساتھ بول اٹھیں۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم لوگ، اپنی بات پر ڈٹی رہنا۔ پچھلی نشست پر بیٹھا نوجوان چلایا، وہ اب سگریٹ پی رہا تھا۔ رول کیا ہوا سگریٹ اس کی موٹی انگلیوں میں بہت چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ حالانکہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے یہ کہوں گی کہ یہ کوئی مذاق نہیں، ہم ایک سنجیدہ موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، موٹی عورت بولی۔ بے شک یہ مذاق نہیں ہے، ایک نیا شخص بحث میں شامل ہوتے ہوئے چلایا۔ وہ انگریزی میں بول رہا تھا اور اس کی آنکھیں غصے میں سلگتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک خوش پوش نوجوان تھا، اس کی شرٹ کا سفید کالر اس کی جیکٹ کے کالر کے اوپر بڑے سلیقے سے پھیلا ہوا تھا۔ سفید لباس میں ایک نرس اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان ماجی نے آپ لوگوں سے ایک سیدھا سا سوال کیا ہے کہ کیا آپ میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کو اس کاہنہ کے پھندے میں پھنسا دیکھا ہے کوئی ایسا؟ اس نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا ہے۔ پچھلی نشست پہ بیٹھا نوجوان اپنی سگریٹ اپنے دوست کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اس نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ پھندے میں پھنسنے والا شخص کون تھا اور وہ کب پھنسا تھا۔ پچھلی نشست پہ بیٹھے نوجوان ہنس پڑے۔ سگریٹ کا دھواں اب بس کی پچھلی نشست کے آس پاس کافی پھیل چکا تھا۔ میرا سوال تھا، موٹی عورت نے اپنا سر گھما کر اس نوجوان کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم نے کبھی کسی کو وہاں پھنستے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر وہ باہر کی طرف دیکھنے لگی، وہ کافی غصے میں معلوم ہو رہی تھی۔ ماں جی اتنا غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پچھلی نشست پہ بیٹھا نوجوان بولا، جس پر کئی زبردست قہقہے بلند ہوئے۔ میں تو صرف سمجھنا چاہ رہا تھا، وہ مزید بولا۔ ہم لوگوں میں یہی تو خرابی ہے، خوش لباس نوجوان بس کے تمام مسافروں سے خطاب کرتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں خود اعتمادی تھی۔ ہم کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں اور ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیا کرتے ہیں۔ آج گورے اگر ہم پر حکومت کر رہے ہیں تو اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ ماجی نے ایک بالکل سیدھا سا سوال کیا تھا، مگر انہیں الجھاوے والے جواب دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ سچائی بس اتنی ہے کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں۔ کیا تم میں سے کسی نے بھی کسی شخص کو اپنی آنکھوں سے کاہنہ کے انگوروں سے چپکے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ سب تو بس توہم پرستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اس کاہنہ کے بارے میں بھی اب بہت ہو گیا، اس کی کہانیاں سنتے سنتے ہم میں سے بہتوں کے کان پک گئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے بس میں سناٹا چھا گیا، صرف کھچا کھچ بھری ہوئی بس کے زور لگاتے انجن کی گھرگھراہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ آخرکار بندر ٹوپی والے آدمی نے خاموشی توڑی۔ نوجوان، اس نے کہا، اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ سے تم عقلمند اور تعلیم یافتہ نوجوان معلوم ہوتے ہو، لیکن شاید تمہیں ایک بات کا علم نہیں۔ ممکن ہے کاہنہ یہ سب باتیں سن رہی ہو، اس لیے اگر کسی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں اچانک تم پر بجلی گر پڑے تو حیرت کا اظہار مت کرنا۔ ہم سب تمہارے جنازے میں موجود رہیں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ تم نے کیسے اپنی بدقسمتی کو دعوت دی تھی۔ اور اس طرح اس بحث کا اختتام ہو گیا، لیکن لڑکے کو یاد تھا کہ کیسے ہر سال گرمیوں میں قصبے کے باغیچوں میں انگور کی بیلوں، شفتالو اور خوبانی کے درختوں کی شاخوں سے مختلف رنگوں کے رقیق مادوں سے بھری مختلف سائز کی بوتلیں لٹکی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ ان درختوں سے پھل چرانے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی تھی، بھلا کون پھل کے درخت سے چپک کر شرمندہ ہونا چاہے گا؟ حیرت انگیز طور پر صرف کاہنہ کے درختوں کی شاخوں سے ایک بھی بوتل بندھی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ لڑکے نے اپنی نگاہیں کھڑکی سے ہٹا کر تاریک کمرے کی طرف مرکوز کر دیں۔ اس کی آنکھیں اب تاریکی سے مانوس ہو چکی تھیں اور اسے تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے عورت کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ شاید ایسی چپلیں پہنی ہوئی تھی جس کے اوپری حصے پر نرم بالوں کے گچھے لگے ہوتے ہیں۔ وہ شاید انہیں بے حد پسند کرتی تھی۔ تبھی دور جاتی ہوئی ایک سفید شے پر نگاہ پڑی۔ وہ عورت سر پر ایک سفید رومال باندھے ہوئے تھی۔ لڑکے کی نظریں سفید رومال کا پیچھا کر رہی تھیں، جو سیدھے آگے کی طرف جا کر زاویہ قائمہ بناتے ہوئے ایک طرف مڑ گیا تھا، شاید کسی میز کے گرد۔ اور تبھی اسے میز کا سیاہ ہیولا نظر آیا۔ سفید رومال رک گیا تھا اور لڑکے نے ایک
کرسی کھینچے جانے کی آواز سنی۔ سفید رومال تھوڑا نیچے ہوا اور اپنی جگہ پر رک گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ لڑکا سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ بھی ایک کرسی پہ بیٹھ جائے یا پھر عقیدت مندانہ انداز میں زمین پر اکڑوں بیٹھ جائے؟ کیا وہ اسے مخاطب کرے یا اس کے بولنے کا منتظر رہے؟ کاہنہ کے سامنے کھڑے ہو کر فیصلہ کرنا کتنا دشوار ہو رہا تھا۔ آخر اس کی ماں نے اسے ایسی جگہ بھیجا ہی کیوں؟ کاہنہ کے بارے میں اپنے دوستوں کو دلچسپ قصے سنانا، اب جب کہ وہ اس سے مل بھی چکا تھا، ایک الگ بات تھی، اور خود اس کے سامنے کھڑے ہونا دوسری بات۔ کبھی اس کے نتنوں میں کافور کی بو آئی۔ اس کی ماں کو جب بھی جوڑوں کا درد ستاتا وہ کافور استعمال کرتی، تو کیا کاہنہ بھی بیمار تھی؟ کیا وہ خود اپنے لیے پانی پر دم کر رہی ہے؟ اچانک لڑکے کو اطمینان سے محسوس ہوا، کاہنہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے۔ سلام، اس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اسے مخاطب کیا اور ہولے ہولے ہنس کر گلا صاف کرنے لگا۔ جیتے رہو، اس نے جواب دیا۔ بولو بچے، کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ بولی۔ اس کی آواز بڑی باریک تھی، وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ زور سے کھانسنے لگی۔ عجیب طرح کی کرخت آوازوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ کھانسیاں جیسے اس کے اندر سے ابلی آ رہی تھی، اور لڑکا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ایسے ہی کھانستی رہی تو کیا ہوگا؟ کیا کچھ باہر آ جائے گا؟ کیا اس کا ایک پھیپھڑا؟ لڑکا اب بھی عورت کا ہیولا بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ تھوڑا آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ کیا کچھ باہر نکل کر زمین پر گر پڑا ہے؟ کھانسی رک گئی۔ عورت سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک سفید کپڑا نکالا تھا۔ وہ آگے کو جھکی اور اس کپڑے میں تھوک کر اٹھ گئی۔ اب وہ لڑکے سے دور کمرے کے دوسرے حصے میں جا رہی تھی، جہاں نسبتاً زیادہ اندھیرا تھا۔ ایک دروازے کے چرمرانے کی آواز آئی اور سفید رومال اس کے پیچھے غائب ہو گیا۔ لڑکا سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا مدعا بیان کرتا، کاہنہ غائب ہو گئی تھی۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ اب اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں۔ اسے کمرے میں بہت سی چیزیں نظر آنے لگی۔ میز پر ترچھے سجے ہوئے 3 سفید دھبے دراصل ٹیبل میٹ تھے۔ بیچ والے میٹ کے درمیان ایک سیاہ دبا تھا جو دراصل ایش ٹرے تھا۔ چونکہ کاہنہ کمرے میں نہیں تھی، اس لیے لڑکا اتنی ہمت تو کر ہی سکتا تھا کہ وہ میز کے قریب جا کر ان میٹس کو دیکھ سکے۔ یہ کروشیا کاری کیے ہوئے ٹیبل میٹس تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے چرچ کی قربان گاہ کی نظر کرنے کے لیے کتنی خوبصورت کروشیا کاری کی تھی۔ تبھی لڑکے نے ماچس کی تیلی رگڑے جانے کی آواز سنی۔ کئی کوششوں کے بعد آخرکار تیلی جل گئی۔ جلد ہی لیونگ روم کے نصف کھلے دروازے سے موم بتی کی پھیکی سی نارنجی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ آہستہ آہستہ روشنی کا رقبہ بڑھتا گیا اور آخرکار کاہنہ ہاتھ میں موم بتی لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ شاید وہ موم بتی کو رکھنے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے درمیانی ٹیبل میٹ پر پڑے ایش ٹرے کو دیکھا۔ بیٹھ کر ٹیبل میٹ کو اپنی طرف کھینچا، موم بتی کو ترچھا کر کے ایش ٹرے پر موم کے قطرے ٹپکائے اور پھر موم بتی کو اس پر چپکا دیا۔ کاہنہ اب موم بتی کی روشنی میں لڑکے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے موٹے ہونٹ باہر کو نکلے ہوئے تھے، جس سے اس کی جھرریوں بھری جلد کھنچ گئی تھی، اور اس کے گالوں پر جھرریوں کے 2 واضح دائرے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں کو بوسے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پیشانی سے ناک کی ابھار تک ایک سیاہ لکیر گدی ہوئی تھی، جس نے اس کی نیم وا آنکھوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ سر پر بندھا سفید رومال اتنا بڑا تھا کہ اس کا چہرہ چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس نے سبز لباس پہن رکھا تھا، جس کے اوپر کلف لگا ہوا سبز لبادہ تھا۔ لبادے پر جا بجا کشیدہ کاری کی مدد سے سفید رنگ کی سلیبیں بنائی گئی تھیں۔ اس کے عقب میں دیوار کے سہارے بانس کی بنی ایک بڑی سی سلیب رکھی ہوئی تھی۔ کاہنہ پھر کھڑی ہو گئی اور لڑکے کے عقب میں واقع کھلی کھڑکی کی جانب بڑھی۔ اس نے کھڑکی کے پردے گرا دیے اور واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس جا رہی تھی تب لڑکے نے دیکھا کہ اس کے لبادے کی پشت پر ایک اور کافی بڑی سلیب بنی ہوئی تھی۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے بانس کی سلیب کو اٹھا کر
اپنے سامنے رکھ لیا تھا۔ ہاں تو تم کیا چاہتے ہو بچے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میری ماں نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا ہے، لڑکے نے بوتل کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ پانی لینے کے لیے؟ تعجب ہے، تم اتنی دور سے چل کر یہاں پانی لینے آئے ہو؟ میرا مطلب ہے، لڑکا بولا، مقدس پانی۔ اوہو، اچھا اچھا۔ دراصل جو تم کہنا چاہتے ہو اس کے لیے تم نے صحیح الفاظ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ کاہنہ ایک بار کھانسی، پھر بولی، بیٹھ جاؤ بچے۔ ضروری ہے کہ تم جو کہنا چاہتے ہو اس کے لیے مناسب لفظ کا استعمال کرنا سیکھو۔ الفاظ خدا کی جانب سے ہمارے لیے بیش بہا تحفہ ہیں۔ اس نے اپنی لامحدود عقل کا ایک بے حد ننھا سا حصہ ہمیں بخشا ہے اور پھر ہمیں غور و فکر کرنے کی ہدایت کی۔ اس لیے الفاظ کا غلط استعمال کرنا گناہ ہے اور ان کا صحیح استعمال نہ جاننا بھی۔ خیر، کون ہے تمہاری ماں؟ میری ماں؟ لڑکا اس کے اس سوال سے اچانک گھبرا گیا۔ میری ماں سے مولا کی نرس ہے۔ او، کاہنہ بولی، تم نرس کے بیٹے ہو؟ حیرت ہے، وہ ایک اتنے بڑے بیٹے کی ماں ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ لڑکے نے اطمینان کی سانس لی۔ اب وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا تھا کیونکہ کاہنہ اس کی ماں کو جانتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کاہنہ کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹائیں تو اسے اس کے عقب میں ایک بڑا سا مکھوٹا دکھائی دیا، سیاہ اور چمکدار۔ مکھوٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور اس کے 2 لمبے دانت ہونٹوں سے باہر نکل کر اوپر کی جانب اٹھے ہوئے تھے۔ اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر دیوار کی دوسری جانب عیسیٰ مسیح کی ایک تصویر تھی جس میں ان کا سینہ کھلا ہوا تھا اور قلب دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی کی بے شمار کرنیں ان کے قلب سے پھوٹ رہی تھیں۔ میرے بیٹے، تمہاری ماں کا دل سونے کا ہے، کاہنہ بولے جا رہی تھی۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم نے ایسی ماں پائی ہے۔ یاد رکھو، جب وہ کہے کہ میرے بیٹے یہ پیغام فلاں مکان تک پہنچا دو، ضرور جاؤ۔ جب وہ کہے کہ میرے بیٹے فلاں دکان تک چلے جاؤ، ضرور جاؤ۔ اور جب وہ کہے کہ میرے بیٹے کتاب اٹھاؤ اور پڑھو، تو ضرور پڑھو۔ دراصل وہ تمہیں 2 باتیں سکھانا چاہتی ہے، علم حاصل کرنا اور خدمت خلق کرنا۔ یہی وہ 2 چیزیں ہیں میرے بچے جو ہمارے لیے سب سے ضروری ہیں۔ پھر کاہنہ بانس کی سلیب کی جانب بڑے انہماک سے دیکھنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہی ہے جو لڑکے کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے جیسے اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ وہ ایک بار زور سے کھانسی، پھر تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے گال ایسے ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ چبا رہی ہو۔ بوتل قریب لاؤ، آخر کار وہ بولی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بوتل پر رکھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے بانس کی بنی سلیب کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ چھت کی جانب تھا۔ لڑکے نے دیکھا کہ گہرے انہماک کی وجہ سے اس کا چہرہ سکڑ گیا تھا اور جھریاں مزید گہری ہو گئی تھیں۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ تم نے اس گیت کو اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا میرے بچے، اس لیے اسے غور سے سنو۔ ہمیشہ نئی چیزیں سننے کی کوشش کرو، پھر ویسا ہی تم بھی کہنے کی کوشش کرو۔ جیسے میں کبھی بھی حمد کی بوسیدہ کتابیں الٹنے کی کوشش نہیں کرتی، خود ہی کہہ لیتی ہوں۔ اس نے گانا شروع کر دیا۔ اگر ندی کی ایک مچھلی گرمیوں کی دوپہر میں ابل کر بھی صبر سے شام کا انتظار کر سکتی ہے تو ہم بھی انتظار کر سکتے ہیں۔ برفیلی سرد ہواؤں کے جھکڑ والی اس سرزمین پر بہار آئے گی، بہار آئے گی۔ اگر سرکنڈوں کے پودے سردیوں میں سوکھ جاتے ہیں اور مردہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن بہار آتے ہی پھر جی اٹھتے ہیں، تو ہم بھی اس آگ کو جھیل لیں گے جو آ رہی ہے۔ وہ آگ جو آ رہی ہے، ہم بھی اس آگ کو جھیل لیں گے جو آ رہی ہے۔ یہ ایک لمبا گیت تھا جسے وہ دھیمے سروں میں گائے جا رہی تھی۔ گیت ختم ہوا تو اس نے دعا مانگنی شروع کی۔ میرے خدا، تو قادر مطلق ہے، تجھے جب بھی پکارا جاتا ہے تو سنتا ہے۔ ہم اپنے دل اور اپنے خیالات کا رخ تیری جانب موڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہاں ممکن ہو پاتا ہے۔ اس دنیا میں کس قدر برائیاں ہیں، ہمارے دل کتنے خالی ہیں اور ہمارے ذہن کتنے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن تو خدا قادر مطلق برائیوں کو دور کر دیتا ہے، ہمارے قلب و ذہن کو ایک نئی طاقت اور نئی امید سے بھر دیتا ہے۔ تجھے شمشون یاد ہے؟ بے شک تجھے کیوں نہ یاد ہوگا۔ میرے مالک، تو نے ہی تو اس کی تخلیق کی تھی،
تو جو ہر شے کا خالق ہے، تو نے اسے ایک بانجھ عورت کے بطن سے پیدا فرمایا تھا، اور تبھی سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ریگستان میں بھی پھول کھل سکتے ہیں، اور بنجر زمینوں میں اگنے والے پودوں میں وہ قوت نمو پائی جا سکتی ہے جسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دفتن موم بتی کی لو بجھنے لگی۔ یکایک پھیلنے والے اندھیرے نے روشنی کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ بجھتی شمع کا ننھا سا نیلا شعلہ دیر تک ٹیبل پر نظر آتا رہا، جو بیک وقت نہایت کمزور بھی لگ رہا تھا اور بے حد طاقتور بھی۔ لڑکے کو فرش کی ٹھنڈک اپنے ننگے تلووں سے گزر کر اوپر اٹھتی محسوس ہونے لگی اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ تبھی اندھیرے میں کاہنہ کا قہقہا گونجا۔ اس کی شروعات ایک شوخ سی ہنسی کی صورت میں ہوئی، ایسی ہنسی جیسے لڑکیاں اس وقت ہنستی ہیں جب ان کے دوست ایک چھوٹے سے بوسے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوں اور وہ بھاگ رہی ہوں، اور پھر یہ ہنسی ایک ایسے بھرپور قہقہے میں بدل گئی جو بے انتہا خوشی کی حالت میں لوگ لگاتے ہیں، ایسا قہقہا جو آنکھوں میں پانی لے آتا ہے۔ اس قہقہے میں ایک عجیب سی لے تھی جو اس اندھیرے ماحول میں لڑکے کو بہت پرلطف لگ رہی تھی، لیکن وہ قہقہا بالآخر ایک تیز اور باریک چیخ میں بدل گیا۔ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ لڑکے کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر دروازے کے باہر چلا جائے، لیکن کسی غیر مرئی قوت نے جیسے اس کے قدموں کو جکڑ رکھا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیخ دیوار پر لٹکے بھیانک مکھوٹوں کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی زمین پر گر کر کسی سانپ کی طرح بل کھانے لگے گا، یہاں تک کہ وہ بری طرح تھک کر سو جائے گا، اور جب وہ اٹھے گا تو وہ اتنی خوشی محسوس کرے گا جتنی وہ اس وقت محسوس کرتا ہے جب اس کی ماں اسے بے حد خوش ہو کر اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ لیکن اس ہنسی، قہقہے اور چیخ سب کا خاتمہ ویسے ہی اچانک ہو گیا جیسے ان کی شروعات ہوئی تھی۔ تاریکی موم بتی کی لو کے پاس سے ویسے ہی دور ہوتی چلی گئی جیسے تالاب کے پانی میں پتھر پھینکنے کے بعد لہریں وہاں سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اب وہاں روشنی تھی۔ دیوار پر مکھوٹا خاموشی سے مسکرا رہا تھا اور مسیح کے قلب سے روشنی کی زرد کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ لارڈ لارڈ لارڈ، کاہنہ نے مدھم لیکن بھرپور آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں اتنی ہی خوشی موجود تھی جتنی ایک دن اس لڑکے کی ماں کی آواز میں تھی۔ جب ایک دن وہ گلی میں کھیل کر گھر واپس لوٹا تو اس کی ماں جو باورچی خانے کے دروازے کے پاس کرسی پر جلتے ہوئے چولہے کے سامنے بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے اپنے سینے سے لپٹاتے ہوئے بولی، میں ایک مدت سے کتنی بیمار ہوں، لیکن شکر ہے کہ تو میرے پاس ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ اور لڑکے کو اس کے جسم سے کافور کی بھینی خوشبو نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بھی اسے لپٹا لیا، حالانکہ اس کی باہیں اس کی ماں کے بغلوں تک ہی پہنچ رہی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ ماں کی بغلوں میں دب کر اس کے ہاتھ کتنے گرم ہو گئے تھے۔ لارڈ لارڈ لارڈ، کاہنہ بولے جا رہی تھی، ہمارے دلوں اور دماغوں میں موجود ریگستانوں پر اپنے کرم کی بارش برسا، رحم کر اس پانی پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اسے اپنی قوت سے بھر دے، اسے آب حیات بنا دے، اور جو کوئی بھی اسے پیے اس میں بہار کے پھولوں کی سی تازگی بھر دے۔ جو اس پانی کو پیے اسے مایوسیوں سے نجات دے دے۔ جیسے ہی کاہنہ چپ ہوئی، اس نے بانس کی سلیب کو آہستہ آہستہ نیچے کیا، یہاں تک کہ وہ زمین پر آ گیا۔ لڑکا سوچ رہا تھا کہ کیا اس کا عمل پورا ہو گیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ کیا اسے اٹھ کر مقدس پانی لے لینا چاہیے اور پھر وہاں سے چلے جانا چاہیے یا ابھی رکنا چاہیے؟ جلد ہی اس کی مشکل کو کاہنہ نے حل کر دیا۔ یہاں آؤ میرے بیٹے، وہ بولی، اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ کاہنہ کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ اس کے دونوں جانب جھول رہے تھے۔ کاہنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے، ہاتھ گرم تھے۔ لڑکے کو ان کی گرمی اپنے بالوں سے گزرتی ہوئی سر کے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کاہنہ کی روح اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ کیا یہ بات مشہور نہیں تھی کہ جب کاہنہ اپنا ہاتھ کسی کے سر پر رکھتی ہے تو وہ اپنی روح کے ذریعہ اس شخص کے اندر جھانک لیتی ہے؟
کاہنہ کو فریب دینا ناممکن ہے، اور لڑکا حیرت سے سوچ رہا تھا کہ کاہنہ کو اس کے پھیپھڑے کیسے دکھائی دیتے ہوں گے۔ کیا اسے وہ پانی دکھائی دے رہا ہوگا جو وہ یہاں آنے سے قبل گلی کے ٹھیک دوسری سمت واقع نل سے پی کر آیا ہے؟ وہ پانی اب کہاں ہوگا، معدے میں یا گردوں میں؟ تبھی کاہنہ نے اپنے ہاتھوں کو اس کے پورے سر پر پھیرا، جیسے وہ اس کے سر میں کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ پھر وہ ہاتھ اس کی گردن پہ پہنچے۔ ہاتھ اب قدرے ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے۔ اس ٹھنڈک سے اس کے جسم میں گدگدی کی لہریں پیدا ہو رہی تھی۔ پھر ان ہاتھوں نے اس کے چہرے کو ڈھک لیا۔ آنکھیں بند کرنے سے قبل اس نے جلد کی جھریوں کو دیکھا جو اتنے قریب سے پہاڑیوں جیسے معلوم ہو رہی تھی۔ ان ہاتھوں میں نیلے صابن اور موم بتی کے موم کی ملی جلی مہک تھی، لیکن ان میں نسوار کی مہک بالکل نہیں تھی۔ لڑکے کو بڑی حیرت ہوئی۔ شاید کاہنہ نسوار استعمال نہیں کرتی ہے، لیکن اس کی دادی نسوار استعمال کیا کرتی تھی، اور اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ نسوار کی مہک بسی ہوتی ہے۔ تبھی کاہنہ بولی، میرے بیٹے، جاؤ اور اپنی ماں کو شفا بخش دو۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تو اسے اپنا چہرہ سرد محسوس ہوا، ساتھ ہی جلد کے سکڑنے کا بھی ہلکا سا احساس ہوا۔ وہ زمین سے اٹھا اور بوتل کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ باہر نکل کر دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے دیکھا کاہنہ موم بتی ہاتھ میں لیے اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایش ٹرے کو واپس میز پر کب رکھے گی۔ جب اس نے دروازہ بند کیا تب تک لیونگ روم تاریک ہو چکا تھا اور خوابگاہ روشن تھی۔ باہر رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ لڑکا تھوڑی دیر کے لیے برآمدے میں رک گیا تاکہ اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو جائیں۔ اسے کتے کا خیال آیا، لیکن وہ وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سامنے انگوروں کی بیلیں نظر آ رہی تھیں جن پر ثمرے ممنوعہ دکھائی دے رہے تھے، اور وہ رنگین کیڑے جو ان بیلوں پر ہر وقت رینگتے رہتے تھے۔ انگوروں کی بیلوں کی سرنگ کے نیچے سے گزرتے ہوئے لڑکے نے اپنا سر یوں جھکا رکھا تھا جیسے لوگ تیز بارش میں چلتے وقت جھکا لیتے ہیں۔ شاید لاشعوری طور پر وہ ان کیڑوں سے خوفزدہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی اس کے جسم پر گر نہ پڑے۔ یہ کیڑے کتنے بڑے ہیں، اس نے نفرت سے سوچا۔ اسے ان کے شوخ رنگوں سے بھی خوف آ رہا تھا۔ سرنگ کے درمیان پہنچتے ہی وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا اور تیزی سے دوڑتا ہوا مین گیٹ سے باہر آ گیا۔ اب وہ آزاد تھا۔ اسے ماں کا خیال آیا جو مقدس پانی کی منتظر ہوگی، اور وہ بجلی کی صورت سے تھائپ اسٹریٹ میں مغرب کی سمت دوڑتا چلا گیا، گھر کی جانب۔ جب وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچا تو اسے ملی جلی آوازوں کا ایک شور سنائی دیا جو بھیڑ بھری حجامت کی دکانوں اور ان کے عقب میں واقع بیئر کی دکانوں سے بلند ہو رہا تھا۔ کاہنہ کے گھر کے ماحول میں تھوڑا وقت گزارنے کے بعد یہ شور، یہ لوگ، یہ دکانیں، سڑک کے کھمبوں پر لگی بتیاں، بسیں اور ٹیکسیاں، سب کچھ نئے لگ رہے تھے۔ وہ ان سب سے بچتا ہوا جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اگلے موڑ پر پہنچ کر بائیں مڑے گا تو اسے روشن اور پرہجوم موشوشو اسٹریٹ سے گزرنا ہوگا، جہاں جمعہ کی رات ویسے ہی زبردست بھیڑ رہتی ہے، اور اگر وہ دائیں مڑے گا تو اسے بانتھو پاتھو پوسٹ آفس کے پاس سے گزرنا ہوگا جو رات کے اس وقت تاریک، ویران اور خوفناک ہوگا، اور پھر اس کے آگے چارٹرسن کلینک کے پیچھے واقع کیکڑ کے ڈرونے درختوں کے قریب سے گزرنا پڑے گا جس کے آگے گولف کا ویران میدان ہے۔ دوسرا راستہ چھوٹا ہے لیکن ایک اکیلے لڑکے کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ حالانکہ کاہنہ کی روح اس کے ساتھ ہے، پھر بھی، اور پھر اس راستے میں اکثر لاشیں بھی تو ملتی رہتی ہیں۔ لڑکا بائیں جانب مڑ گیا۔ دکانوں کے پاس بھیڑ کی زیادتی کی وجہ سے اسے اپنی رفتار کم کرنی پڑی۔ اس نے بوتل کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پیندے کو سہارا دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے بوتل کو بڑی حفاظت سے گھر پہنچانا تھا۔ ایک قطرہ بھی برباد نہیں ہونا چاہیے۔ اس بوتل میں اس کی ماں کی شفا بند تھی۔ اس نے بوتل کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دکانوں کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔
بیئر ہال کے گیٹ کے سامنے اسٹریٹ لیمپ کے نیچے نوجوان لڑکوں کا ایک جھنڈ کھڑا تھا۔ لڑکے کی رفتار ذرا کم ہو گئی، اسے ڈر لگا۔ کون ہے یہ لڑکے؟ اس نے سوچا، اسے ان کے پاس سے گزر کر نکل جانا چاہیے۔ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے بھیڑ میں دو شناسا چہرے دیکھ لیے تھے، تیمی اور بوبو۔ وہ دونوں اپنے محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ تھے۔ یہ سب بڑے لڑکے تھے، شاید چھٹی جماعت میں پڑھتے ہوں گے، یا پھر باقاعدہ ہائی اسکول کے طالب علم ہوں گے، یا پھر قصبے میں کہیں کام کرتے ہوں گے۔ تیمی نے لڑکے کو پہچان لیا۔ کیا پیارے بچے، تیمی بولا، اتنی رات کو سڑک پر کیا کر رہے ہو؟ ہیلو تیمی بھائی، لڑکے نے جواب دیا۔ بس دکانوں سے کچھ خریداری کرنی تھی، اس نے جھوٹ بولا۔ وہ اپنا اصل مقصد اس پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے خیال میں شاید یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ارے تم ادھر سنو، ایک لڑکا تیمی کی طرف دیکھ کر چیخا۔ یہ بیزا تھا۔ لڑکے نے اسے قبل بیزا کو جب بھی دیکھا تھا، کسی نے کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ کبھی لڑکی اس کی باتیں سن کر ہنس دیتی، اور کبھی وہ لڑکی کی کلائی اس وقت تک مروڑتا رہتا جب تک وہ راضی نہ ہو جاتی، اور یہ سب کچھ وہ دن دہاڑے بڑے دھڑلے سے کرتا تھا۔ تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گے، اس نے تیمی کو مخاطب کر کے کہا، لیکن جب میں تمہیں ثبوت دکھاؤں گا تو تم سب کی بولتی بند ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ایک دوسرے لڑکے نے کہا۔ یہاں سب کو معلوم ہے کہ اس لڑکی سونٹو کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، تو پھر آؤ، قریب آؤ، بیزا نے کہا، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ لڑکوں کے جھنڈ نے سمٹ کر بیزا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لڑکا اس دائرے سے باہر کھڑا تھا۔ وہ ابھی متجسس تھا اور دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے، لیکن اس کے سامنے کھڑی جسموں کی دیوار ناقابل عبور تھی۔ ہاں، وہاں سے وہ بیزا کی آواز ضرور سن سکتا تھا۔ دیکھا تم سب نے، میں ابھی اس لڑکی کے پاس سے آ رہا ہوں، دیکھو دیکھو یہ دیکھو۔ جب میں اسے اپنی انگلیوں پر لگا کر انگلیوں کو الگ کرتا ہوں تو مکڑی کے جالے جیسا تار بنتا ہے۔ ارے یار، بھیڑ میں سے کسی نے کہا، تم اس سے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، یہ معمولی سا شعبدہ ہے۔ ایک لڑکا اپنی ناک سے بہنے والی رطوبت اس جگہ لگا کر اندھیرے سے باہر آتا ہے اور اپنے دوستوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ ابھی بھی اس نے ایک لڑکی کے ساتھ، ہمیں اسے غور سے دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اس کے بعد ہی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جھنڈ تھوڑا اور سمٹ گیا۔ دیکھا تم نے، بیزا مسلسل بولے جا رہا تھا، میرا خیال ہے بیزا نے واقعی اس لڑکی کو حاصل کر لیا ہے۔ ارے یار، یہ ناک کی رطوبت ہے اور کچھ نہیں، دوسرے نے اصرار کیا۔ لیکن یار، تم لوگوں کو اس معاملے میں بیزا کے سابقہ ریکارڈ کا تو پتہ ہوگا ہی۔ دوسری بات، ہم اس بات پہ کیسے اعتبار کر لیں کہ وہ سونٹو ہی تھی، کوئی دوسری لڑکی نہیں تھی؟ کیا یہ بات بیزا کے جسم پر لکھی ہوئی ہے کہ وہ لڑکی سونٹو ہی تھی؟ دکھاؤ وہاں، کہاں ہے سونٹو لکھا ہوا؟ یہ تم نہیں، تمہارے اندر کی جلن بول رہی ہے، تم لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، بیزا نے کہا۔ سمٹا ہوا جھنڈ اب تھوڑا پھیل گیا اور اب اتنی جگہ بن گئی تھی کہ لڑکا اس کے اندر جھانک سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بیزا اپنی پینٹ کی زپ بند کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر لڑکے کے چہرے پہ پڑی۔ تم یہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ چیخا، چلو بھاگو یہاں سے۔ لڑکا حیرت سے سوچ رہا تھا کہ بیزا اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں اپنی پینٹ کی زپ کھولے لڑکوں کو کیا دکھا رہا تھا۔ جو کچھ بھی تھا دلچسپ تھا، شاید احمقانہ بھی، اور گناہ آلود۔ لڑکا خوش تھا کہ اس نے مقدس پانی کی بوتل کو ان سے بچا کر رکھا تھا، اور ان میں سے کسی نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ ٹیچر ٹھیک کہتے ہیں، لڑکے نے سوچا، ان کے دماغ میں خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسکول میں ایک کے بعد ایک امتحان فیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ خرافات اور اسکول دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں۔ لڑکے کو اپنی برتری کا احساس ہوا۔ وہ اپنے ساتھ کاہنہ کی قوت رکھتا ہے، اور اب وہ اپنی قوت اپنی ماں کو دینے جا رہا ہے۔ وہ اسے شفا دینے جا رہا ہے۔ وہ لڑکے اپنی ماؤں کو شفا دینے نہیں جا رہے تھے، وہ اپنی ماؤں کو گھروں میں اکیلی چھوڑ کر آئے تھے۔ اس نے اپنی رفتار بڑھا دی، اسے جلد گھر پہنچنا تھا۔ وہ چارج آفس سے دائیں مڑ گیا اور کلینک کی جانب بڑھا۔ اس نے سڑک پار کی اور مایابا اسٹریٹ میں داخل ہو گیا۔ مایابا اسٹریٹ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
گھر اب قریب آ گیا تھا۔ وہ محض اندازے سے چلا جا رہا تھا۔ ممکن ہے کچھ دیر میں اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو جائیں اور اسے تھوڑا بہت دکھائی دینے لگے۔ اس نے بوتل کو سینے سے ہٹا کر ہاتھ میں لٹکا لیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید تاروں کی مدھم روشنی سے اسے گھر پہنچنے میں مدد مل جائے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ نیچے کیا، اسے اپنے بالکل سامنے کوئی چیز دکھائی دی، اور ٹھیک اسی لمحے اسے اپنے ران سے کسی چیز کے ٹکرانے کا احساس ہوا، اور درد کی ایک تیز لہر اس کے ران سے شروع ہو کر سارے جسم میں پھیل گئی۔ پھر اسے دھات کی بنی کسی شے کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی، اور ساتھ زمین سے کچھ دھول بھی اڑ کر اس پر پڑی۔ لڑکے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کب اور کیسے گر پڑا۔ اس نے خود کو اپنی ران پکڑے زمین پر پڑا پایا، جس سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ چند فٹ کی دوری پر ایک شخص کھڑا اس پر چیخ رہا تھا۔ کمبخت لڑکے، وہ چیخا، جی چاہتا ہے تجھے ایک لات ماروں۔ سڑک پر ایسے چل رہا ہے جیسے تیرے باپ کی سڑک ہو، مردود۔ تو ابھی اس کا ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ میں تیری پٹائی کر دوں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ اس آدمی نے زمین سے اپنی سائیکل اٹھائی اور اس کا ہینڈل سیدھا کرنے لگا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لڑکے نے بمشکل خود کو زمین سے اٹھایا اور لنگڑاتا ہوا گھر کی جانب چل پڑا۔ سب کچھ اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا، سوائے ران سے اٹھتی ہوئی درد کی ٹیسوں کے۔ لیکن چند لمحے بعد ہی اسے اپنے سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے بوتل کا خیال آیا، جو اس ٹکر میں چکنا چور ہو گئی تھی، اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا تھا۔ مقدس پانی، جس میں اس کی ماں کی شفا بند تھی۔ اس کی ماں جس کی منتظر بیٹھی تھی، کیا کہے گا وہ ماں سے؟ اگر وہ ان بدماش لڑکوں کے پاس نہیں رکا ہوتا تو شاید وہ سائیکل سوار سے نہیں ٹکراتا۔ کیا اسے کاہنہ کے پاس واپس جانا چاہیے؟ نہیں، وہاں وہ کتا ہے، وہاں انگور کی بیلیں ہیں، وہاں کیڑے ہیں، اور پھر وہاں کاہنہ خود موجود ہے۔ وہ اپنی دعاؤں کو یوں برباد کرنے والے کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ وہ سزا کیا ہوگی؟ آسمانی بجلیاں یا جہنم کی آگ؟ لڑکا لنگڑاتا ہوا سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ اپنی بدقسمتی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بغیر مقدس پانی کے وہ کس منہ سے ماں کی خوابگاہ میں داخل ہوگا؟ ماں کی آنکھوں کی محرومی اور حسرت وہ کس طرح دیکھ سکے گا؟ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے آنگن میں داخل ہوا، اسے بوتلوں کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ آواز اس کے کتے خانے کی جانب سے آ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کتے خانے کے پاس ہی پرانی بوتلوں کا ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ شاید اس کا کتا ریکس اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا، اور اس کوشش میں وہ بوتلوں سے ٹکرا گیا تھا۔ اس نے احسان مندی کے جذبے سے مغلوب ہو کر کتے کو لپٹا کر پیار کیا۔ اس نے ڈھیر سے ایک بوتل منتخب کی، نہایت خاموشی سے۔ شاید اسے پہلے سے معلوم تھا کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بوتل لے کر آنگن سے نکلا اور مایابا اسٹریٹ پر واقع نل کی جانب بڑھا۔ بالکل میکانیکی انداز میں اس نے کئی بار اچھی طرح کھنگال کر بوتل صاف کی، پھر اس میں پانی بھر کر اس کے اوپر لگے پانی کو اپنی پتلون سے پوچھا، بوتل کا ڈھکن بند کیا اور لنگڑاتا ہوا گھر کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اسے خوابگاہ سے آتی ماں کی آواز سنائی دی۔ شاید اس کی غیر موجودگی میں کوئی ماں سے ملنے آیا تھا۔ میں کہتی ہوں سیسی، اور میری بات یاد رکھنا، ایک تربیت یافتہ نرس کی بات، کہ یہ ساری دوائیں، یہ گولیاں اور یہ سارے انجیکشن، یہ سب کافی نہیں ہیں۔ میں جڑی بوٹیاں بھی استعمال کرتی ہوں، لیکن ان کے باوجود شفا کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے۔ بیٹے، کیا یہ تم ہو؟ ہاں ماں، لڑکے نے احتیاط کے ساتھ دروازہ بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم پانی لے آئے؟ ہاں ماں۔ خوب، مجھے پتا تھا تم یہ کام کر لو گے۔ پانی اور 3 پیالیاں لے آؤ۔ ماں شانگے اور ماں موکوئنا آئی ہوئی تھیں۔ لڑکے کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئیں۔ اس کی ماں کو اس پر کتنا اعتماد تھا۔ وہ اسے یوں فریب دے کر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانے جا رہا تھا۔ نہیں، فی الحال اسے پرسکون رہنا ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلی کی پشت سے آنکھوں کو صاف کیا اور پھر بوتل اور 3 کپ ایک ٹرے میں رکھے۔ اسے تن کر بالکل سیدھا چلنا تھا۔
اسے اپنی ران کے درد کو چھپانا تھا، اسے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانا تھا، اسے مہمانوں کی طرف دیکھ کر مسکرانا تھا۔ اس نے ٹرے اٹھایا، لیکن خوابگاہ میں داخل ہونے سے قبل وہ چند لمحوں کے لیے رک کر ہمت جٹانے لگا۔ خوابگاہ کے اندر سے عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں اسے بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں نرس، ان میں سے ایک عورت بولی۔ یہی بات تو میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب دیکھو، دونوں بچے آپس میں کزن ہیں، اتنا قریبی رشتہ۔ لڑکے کی ماں کی آواز آئی، ہاں اتنا قریبی رشتہ۔ ماں موکوئنا میری گواہ ہیں، میں نے ان کی موجودگی میں اس بات پر احتجاج کیا تھا۔ نرس تم ہی بتاؤ، میں نے احتجاج کیا تھا یا نہیں؟ ارے ہاں بھائی، میں نے تو ویسے لوگ اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، ماں موکوئنا نے تائید کی۔ میں نے اپنی آواز کو چھت تک بلند کرتے ہوئے کہا تھا، لوگوں میں نے بھی دنیا دیکھی ہے۔ اگر یہ دونوں بچے واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کسی جانور کی قربانی دینی لازمی ہے تاکہ ان کے درمیان کے خون کے رشتے کو ختم کیا جا سکے۔ اور تم سننا چاہو گی کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ماں موکوئنا نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ میں سن رہی ہوں، لڑکے کی ماں بولی۔ اسے بتاؤ شانگے کی بیٹی، ماں موکوئنا بولی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب پرانی اور فرسودہ باتیں ہیں۔ کبھی میں نے اپنے آپ سے کہا، شانگے کی بیٹی اپنا منہ بند کر لے اور خاموش بیٹھ جا، آنکھیں کھلی رکھ اور دیکھتی جا، اور میں نے یہی کیا۔ شادی سے 2 ہفتے قبل آخرکار ان کے اجداد کی روحوں نے انہیں سزا دے دی، جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ لڑکی کو ہسپتال پہنچانا پڑا۔ اس کے پیر ایسے پھول گئے تھے جیسے پتلون میں ہوا بھر دی گئی ہو۔ اب میری باری تھی۔ میں نے ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہوئے اپنا منہ کھولا۔ تم نے اس ناجائز شادی کے لیے اپنے اجداد کی روحوں سے اجازت لی تھی۔ تم وہاں ہوتی تو دیکھتی ان کی گردنیں کیسے جھک گئی تھیں۔ وہ لوگ نظریں چرا کر ادھر ادھر تو دیکھ رہے تھے، لیکن میری طرف دیکھنے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ اور ہاں، میری بات ان کے دل میں اتر گئی تھی، اور سورج غروب ہونے سے قبل ہی وہ ایک بکری کی قربانی دے کر اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ 1 ہفتے بعد بچے قربان گاہ پر گئے، اور پجاری نے انہیں دعا دیتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت جوڑی ہے تمہاری۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کچھ لوگ خود ہی مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں؟ لڑکے کی ماں نے کہا۔ صرف وہ لوگ جو لوگوں کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہیں، ماں شانگے بولی۔ یہ لڑکا کہاں رہ گیا؟ لڑکے کی ماں نے کہا، بیٹے پانی کا کیا ہوا؟ بے ساختہ لڑکے نے اپنے پیروں پر نگاہ ڈالی۔ کہیں ران کے درد کی وجہ سے اس کے پیر پھول تو نہیں رہے ہیں، یا پھر اس کے جھوٹ کی وجہ سے؟ خوف کی ایک لہر اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئی، لیکن بہرحال اسے خود پر قابو رکھنا تھا، نہیں تو ٹرے میں رکھی بوتل گر جائے گی۔ اس نے راہداری میں قدم رکھا۔ اس کی ماں سامنے تھی، اس کا بستر راہداری کے عین سامنے تھا، اور وہ جیسے ہی راہداری میں مڑا، اس کی نظر سیدھے ماں پر پڑی۔ وہ کئی تکیوں کے سہارے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نظریں ملیں اور وہ مسکرائی۔ اس کے سامنے کے اوپری دانتوں کے درمیان کا خلا نظر آ رہا تھا، جسے وہ اکثر اپنی زبان سے چھوتی رہتی تھی۔ اس نے سر پر بادامی رنگ کے شیفون کا رومال باندھ رکھا تھا، جو لاپرواہی کی وجہ سے سر کے ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا، اور سر کے دوسری جانب اس کے بے ترتیب بالوں کی لٹیں دکھائی دے رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے نتنوں میں کافور کی بو داخل ہوئی۔ اس نے دونوں مہمانوں کو سلام کیا۔ حالانکہ بیڈ روم میں گرمی تھی، لیکن ماں شانگے اور ماں موکوئنا نے چمکدار، بڑے اور بھاری اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ماں موکوئنا اپنے کاندھوں پر ایک کمبل ڈالے ہوئی تھیں، سروں پر رومال بڑے سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکے نے ٹرے کو ماں کے بستر کے قریب ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور پیچھے ہٹ کر ماں کو دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس کچن میں جائے یا یہیں رک کر اپنی بدقسمتی کا انتظار کرے۔ پتہ نہیں میں اس لڑکے کے بغیر کیا کرتی۔ اس کی ماں ایک کہونی کے بل اٹھتی ہوئی بولی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بوتل اٹھائی اور جس ہاتھ کے سہارے بیٹھی تھی اس سے ڈھکن کھولنے لگی۔ لڑکے نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ ماں نے ایک پیالی میں پانی ڈالا اور پی گئی۔ اس نے آسودگی کے احساس کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اتنا ٹھنڈا پانی،
اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا میں تمہیں بھی دوں؟ اس نے باقی 2 پیالیوں میں پانی ڈالا۔ ماں کو خوش دیکھ کر لڑکے کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ کاہنہ نے اس کے اندر کیا دیکھا تھا؟ کیا وہ اسے اب بھی اپنے ہاتھوں میں محسوس کر رہی ہوگی؟ کیا اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس نے ابھی ابھی کیا کیا ہے؟ کیا مقدس پانی کا مزہ عام پانی سے مختلف ہوتا ہے؟ اس کی ماں کو تو کسی فرق کا پتہ نہیں چلا تھا۔ کیا اسے شفا ملے گی؟ کاہنہ کے مقدس پانی کو پیتے ہوئے آج میں بے حد خوش ہوں۔ میری خوش نصیبی کہ میں تم سے ملنے آئی۔ ماں شانگے بولی، مجھے پہلے سے ٹھیک لگ رہا ہے۔ اس پانی کی کرامت سے اور آپ دونوں کی آمد کی برکت سے میں اپنے اندر سکون بخشنے والی ٹھنڈک محسوس کر رہی ہوں۔ لڑکا دھیرے دھیرے خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ اسے اپنی ران میں درد کا احساس ہوا، لیکن وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ اس نے اپنی ماں کو شفا دی تھی۔ وہ اسے کل بھی شفا دے گا اور ہمیشہ دے گا۔ اس کے لیے وہ دنیا کا سارا پانی استعمال کر ڈالے گا، وہ اسے شفا دے گا۔ ختم شد۔